اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خاتمے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور بہت نزدیک وہ ساعتیں ہیں جب کہ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا اور عید کا پر نور اور خوبصورت ترین منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ کچھ چند باتیں ہیں جو آپ کے اذان عالیہ کے ثبوت کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں، جیسے میں نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ضرور اور ضرور رمضان المبارک کا چاند تلاش کریں، لہٰذا عید کا بھی چاند آپ جا کر کے آسمان پر تلاش کریں، کیونکہ نئے چاند کو دیکھ کر آپ کے لبوں سے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہترین اور خوبصورت ترین وقت کوئی اور نہیں ہوتا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم چاند کو تلاش کرتے ہیں اور آسمان پر نئے ہلال کی جانب ہماری نگاہ جاتی ہے تو ایک روحانی کیفیت ہمارے وجود پہ طاری ہوتی ہے، اور یہ دعا کا موقع ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے لیے طلب کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ سے طلب کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ ہلال کی شکل میں ہوتا ہے، مگر بڑھتے بڑھتے یہ چاند 14ویں کی چاند کی شکل لے لیتا ہے۔ دراصل اس میں ایک عظیم نقطہ پوشیدہ ہے۔ کس طرح؟ جس طرح کہ ہمارے اعمال بہت قلیل ہیں، بہت مختصر ہیں، بہت ناقص ہیں، بہت کم ہیں، مگر پروردگار عالم ہمارے اس اعمال کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے، اتنا زیادہ کر دیتا ہے، قلیل اعمال کو اتنا کثیر کر دیتا ہے اس رحمت اور برکت اور مغفرت اور جود کے ذریعے کہ اس کے بعد ایک اشارہ بھی اگر کیا جائے تو پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور آخری دنوں میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ چاند ہلال سے بڑھ کر 14ویں کی چاند کی شکل لے لیتا ہے، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چاند دھیرے 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 گھٹتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ کس جانب اشارہ ہے کہ اب ماہ رمضان جبکہ مکمل طور پر گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے، اس آخری دن میں اب ہمارے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ یہ کتنا عظیم اور بابرکت ہے یہ چاند کہ جب یہ طلوع ہو رہا ہے، جب یہ ہلال کی شکل میں ہے تو ہماری قلیل عمل کی طرف اس کی نشاندہی ہے، لیکن جب 14ویں کے چاند بننے کے بعد جب یہ کم ہو رہا ہے تو یہ عظیم خوشخبری دے رہا ہے کہ اب ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، ہمارا وجود پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے، ہماری طینت پاک ہے، ہماری شخصیت پاک ہے۔ انسان رب کائنات کی بارگاہ میں اس پاک وجود، پاک طینت کے ساتھ جب رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو یقیناً جانیے کہ خدا ہر ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد، رمضان المبارک کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے بعد یا عید کے چاند کی خبر ملنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر لینے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ سب کچھ اس کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جیسے چاند جب شروع ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو ہلال کی شکل میں بڑھتا ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند بنتا ہے تو بدر کامل ہو جاتا ہے۔ عجیب برکت ہے کہ یہ چاند جب شروع ہوتا ہے تو اس میں تاریکی اور ظلمت پائی جاتی ہے، لیکن جب طلوع کر کے اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو 14 کے عدد شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیا عظیم نقطہ ہے کہ ہم 14 معصومین کی وسیلے سے جو کچھ روزی روزگار، اپنے لیے گناہوں کی مغفرت، اپنے لیے تمام راستوں کی فراہمی، جو کچھ بھی ہم مانگنا چاہیں وہ رب کائنات کی بارگاہ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ عید دراصل عود سے بنا ہے۔ عود یعنی کہ پلٹنا، یعنی کیا پلٹنا؟ یعنی ہر سال خدا کی یہی رحمت، یہی برکت، یہی ساعت پلٹ پلٹ کر آتی ہے، اسی لیے اسے عید سعید کہتے ہیں، اسے عید فطر بھی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کو از سر نو کرنے کو عید فطر کہا جاتا ہے۔ شب عید بہت خوبصورت اور بہت احتیاط کے ساتھ گزرنے والی رات ہے۔ امام سید سجاد نے فرمایا، شب قدر کے برابر ہے شب عید۔ اس شب کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، یعنی رزلٹ دینے کی رات، یعنی جو 30 دن ہم نے عبادتیں کی ہیں، 30 دن روزے رکھے ہیں، 30 دن اپنے آپ کو معصیت سے دور رکھا ہے، 30 دن خدا کے حکم پر ہر اس کام کو کرنے سے رک گئے ہیں
جس کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اب شب عید اور روز عید ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک رزلٹ کا دن ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ایک مہینہ پریکٹس کی ہے، ایک مہینہ جو خدا کے احکام سے رکے ہوئے تھے، کیا ہمارے اندر ذرا بھی تقویٰ پیدا ہوا ہے، اور اپنے روزوں کو جو ہم نے ماہ رمضان المبارک میں ادا کیے ہیں اس کے قبول ہونے کی شرط بھی یہ ہے کہ شب عید اور روز عید بنا گناہ اور بنا معصیت کے اگر ہم گزار لیں تو یقین جانیے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال قابل مقبول ہوئے ہیں۔ شب عید غروب کے وقت غسل کرنے کی بہت فضیلت ہے کہ جب آپ شب عید غسل کرتے ہیں تو تمام جو بھی روحانی یا جسمانی بیماری ہے رب کائنات آپ کو اس سے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ کچھ تکبیریں ہیں جو مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو مل جائیں گی، اسے شب عید اور روز عید دونوں بجا لانی ہے۔ اور ایک سب سے خاص عمل جو ہے وہ زیارت سرکار سید الشہداء مظلوم دشت نینوا حضرت امام حسین علی ابن ابی طالب کا ہے، جو ایک خاص زیارت ہے جو شب عید بھی پڑھی جائے گی اور روز عید بھی۔ یہ زیارت کا پڑھنا ایسا ہے جیسے خود آپ نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، تو جب آپ نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے لیے دامن مراد کو پھیلا دیا، تو یہ غیر ممکن ہے کہ کوئی دعا آپ مانگیں اور قبول نہ ہو۔ آپ اسے آزما کر اور اسے اپنی شخصیت میں اتار کر دیکھیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کائنات دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ دراصل عید کا دن وہ ہے کہ جب رمضان المبارک میں ہم نے نور خدا سے اپنے وجود کو منور کیا، اور اس دن یعنی عید کے دن اپنے اس نورانی عمل کے ذریعے ساری دنیا میں اس نور کو پھیلانے کے دن کو عید کہتے ہیں۔ شیطان نالا کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ آج کے دن تمام انسانوں کو رب کائنات نے بخش دیا ہے، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جا کے انسانیت کو لہو و لعب میں ہی مبتلا کرتا ہوں۔ لہٰذا شب عید اور روز عید بہت احتیاط کے ساتھ گزاریں، اور صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کی جو دعا ہے عید کے حوالے سے اس کی ضرور تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اپنی تمام دعاؤں کو آپ رب کائنات کی بارگاہ میں یقیناً قابل و مقبول پائیں گے، اور انشاءاللہ جب خود کے لیے دعا کریں تو ہمارے لیے اور گراف ایجنسی کے لیے بھی دعا کریں۔ میں تمام امت مسلمہ کو اس عظیم الشان عید کے موقع پر اپنی جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے عید سعید، عید فطر کی بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔